حماس کی حراست سے یرغمالیوں کی رہائی نہ ہونا کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، نو منتخب صدر ٹرمپ۔ جنوبی کوریا کے صدر کی گرفتاری کے وارنٹ میں توسیع۔ جرمنی کا یورپی یونین پر شام پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے پر زور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر یرغمالی رہا نہ ہوئے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس موقع پر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے ایلچی نے حالیہ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بارے میں نامہ نگاروں کو معلومات فراہم کی۔ ایلچی اسٹیو وٹکاف نے بتایا کہ ان کی ٹیم ایک معاہدے کے حصول کے قریب ہے اور وہ آنے والے دنوں میں دوبارہ کے وسطی جائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے ایلچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں مذاکرات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کے منصب سنبھالنے تک یرغمالی واپس نہ آئے تو یہ حماس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں ٹرمپ کے بقول یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب یوکرین جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے روس کے صدر سے ملنے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ یوکرین تنازع کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جنوبی کوریا کی انسداد بدعنوانی کی تحقیقاتی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے صدر یون سک یول کی گرفتاری کے وارنٹ دوبارہ جاری کر دیے ہیں۔ صدر یون کو ملک میں مارشل لا لگانے کی وجہ سے ان کے خلاف منظور ہونے والی مواخذے کی تحریک کے بعد بغاوت کے الزامات کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ بغاوت کے الزام میں صدر یون سے تفتیش کرنے والے عہدیدار ان کے وارنٹ گرفتاری میں توسیع کے بعد ان کو حراست میں لینے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے صدر یون کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ صدر کی سیکیورٹی ٹیم کی وجہ سے انہیں گرفتار نہیں کر سکے ہیں، جبکہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ روکنے کے لیے حکم امتناعی کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ جرمنی نے شام پر بشار الاسد کے دور حکومت سے عائد ہونے والی پابندیاں اٹھانے پر زور دیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے ایک ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ جرمنی شام پر عائد پابندیاں نرم کرنے اور شام کی عوام کی مدد کے لیے یورپی یونین میں ہونے والی بات چیت کی قیادت کر رہا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شام پر عائد پابندیاں نرم کرنے کے لیے یورپی یونین کے متفقہ فیصلے کی ضرورت ہے۔ جرمنی کے عہدیدار نے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب شام کے نئے حکمران امریکہ اور مغربی ممالک سے شام پر عائد پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ایران میں 900 سے زائد افراد کو پھانسی دیے جانے پر اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے نے ایران سے سزائے موت روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایران میں حالیہ عشروں میں سب سے زیادہ پھانسیاں 2015 میں دی گئی تھیں، جن کی تعداد 972 تھی۔ موت کی زیادہ تر سزائیں منشیات سے منسلک جرائم پر دی گئیں، لیکن سزا پانے والوں میں حکومت مخالفین اور 2022 میں ملک گیر مظاہروں میں شامل افراد بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے مطابق ایران میں خواتین کی پھانسیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال یہ تعداد 31 تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سزائے موت زندگی کے بنیادی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ برازیل سے تعلق رکھنے والی فٹ بال کی ایک پرستار راہبہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جاپان سے تعلق رکھنے والی دنیا کی معمر ترین خاتون کی حالیہ موت کے بعد معمر ترین شخصیت بن گئی ہے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 117 سال ہے۔ دنیا بھر میں 100 سال سے زیادہ عمر کے افراد کا سراغ لگانے والی تنظیم لانجیوی کویسٹ نے ہفتے کو سسٹر انایا کے نابیرو کو دنیا کی معمر ترین زندہ شخصیت قرار دیا ہے۔ تنظیم نے ان کی ابتدائی زندگی کے مستند ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل جاپان سے تعلق رکھنے والی خاتون امیکو اتوا دنیا کی معمر ترین زندہ شخصیت تھی۔ ان کا 29 دسمبر کو 116 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔